زمانے کی قسم قرآن کامل اور مکمل اور اکمل مضمون ہے، کتابی لحاظ سے مکمل، ہدایت کے لحاظ سے مکمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور محبوب سے جو پیار کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، جو ہم آج سے صرف 1.5 صدی پہلے کے امام رازی جیسے، امام جلال الدین سیوطی جیسے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں والعصر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ محبوب اس وقت کی قسم جب تو زمانے میں موجود تھا، ظاہری موجود تھا، اس وقت کی قسم۔ پیغمبروں کے زمانے بہت اچھے ہوتے ہیں، پیغمبر کوئی بھی ہو، آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، جب پیغمبر موجود ہوتا ہے، آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کا اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جب تک اپنے پیغمبر کو باہر نہیں نکال دیا۔ پہلے پیغمبر کو باہر نکالا ہے، پھر عذاب دیا، اور اسی کی ایک کڑی حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم کے انتظار کے بغیر اپنی امت کو چھوڑ کے نکلے، ادھر امت نے توبہ کر لی، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اور اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ کچھ سوال کرتے ہیں بندہ کھائے پیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ بھائی یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، اللہ جس کو چاہے کھائے پیے بغیر زندہ رکھے، اور جس کو چاہے کھلا کے مار دے۔ حضرت امام مسلم شریف والے، ان کے پاس ایک مسئلہ آیا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، ان کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کہا کل بتاؤں گا۔ آج کل کے نہیں، نام نہاد ملا، مفت کے مفتی، اٹ پٹو مفتی بار، 10 روپے کا فتویٰ خرید لو، یہ نہیں۔ کتنے بڑے محدث ہیں، امام مسلم کتنے بڑے محدث ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا یار آج نہیں آتا، کل بتاؤں گا، کل آنا۔ ساری رات کتابوں کو کھولتے رہے، مسئلہ ڈھونڈتے رہے، قریب کھجوروں کا ٹوکرا پڑا تھا، اب تو پیٹیاں آ گئی، پہلے ٹوکرے آتے تھے، آموں کا ٹوکرا، کنوؤں کا ٹوکرا، کیوں جی آتے تھے نا ٹوکرے پہلے، اب کیا ہو گیا، اب پیٹیاں آ گئی ہیں، اندر بند کر کے نہیں پیٹی، چلو دلا جاؤ۔ مسئلہ ڈھونڈتے رہے، کھجوریں کھاتے رہے، ساری رات مسئلہ ڈھونڈا، صبح ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، ٹوکرے پہ کوئی میں سارا ٹوکرا کھا گیا، یعنی بے دھیانی میں سارا ٹوکرا کھا گئے، اس کھانے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، اس کھانے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کھلا کے مارے یا بھوکا رکھ کے زندہ رکھ لے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو نبیوں کا زمانہ بہت اچھا زمانہ ہوتا ہے، جب تک نبی موجود ہوتا ہے تب تک عذاب نہیں آتا، جب تک نبی موجود ہوتا ہے تب تک عذاب نہیں آتا۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم ابھی موجود ہو، میں ان کے اوپر عذاب کیسے لے آؤں؟ تو حضور کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے، لہذا حضور موجود ہیں، عذاب کیسے آئے؟ تو پھر جو چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ہمارے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر جس علاقے، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ جس علاقے میں نبی سے محبت کرنے والوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اللہ وہاں عذاب نازل کر دیتا ہے، بس بات ختم، کیونکہ وہاں نبی ہوتے نہیں ہیں روحانی طور پہ، لہذا وہاں پہ عذاب آ جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے قریب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں، زمانے کو برا مت کہو۔ لوگ نے وقت ہی بڑا خراب ہو گیا، آپ کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے؟ وقت خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ہم کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ ہم ٹھیک ہوتے نہیں ہیں، وقت خراب ہو گیا، واقعی وقت خراب ہو گیا۔ یہ جتنے خراب لوگ ہیں ان کا وقت خراب ہو گیا، اس میں کوئی بھی ہو، اس میں میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہم جتنے خود خراب ہیں سمجھ لو اتنا وقت خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مضمون پر قسم یاد فرمائے
وہ مضمون بڑا اہم ہوتا ہے. خدا قسم اٹھا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کا سارا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. بیچارہ انسان ہے نا، یہ نقصان میں ہے. ایک جگہ فرمایا سورہ 3 کے اندر والتین والزیتون، انجیر کی قسم. پھل تو اور بھی بڑے ہیں، یا اللہ تو نے انجیر کی کیوں قسم کھائی؟ بھئی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی کبھی سیرت پڑھی ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا پسندیدہ پھل انجیر ہے. اللہ نے کہا انجیر کی قسم. والتین والزیتون، زیتون روغن ہے، حضور نے فرمایا اس کو کھاؤ بھی، اس کو ملو بھی، اس کی مالش بھی کرو. حضور کا پسندیدہ روغن زیتون، اللہ نے اس کی بھی قسم کھا لی. والتین والزیتون. اصل میں بات قسم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو محبوب کی ادائیں ہیں وہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ ان کا بار بار ذکر چاہتا ہے. اب قیامت تک ہم قرآن پڑھیں گے، ہم کہیں گے والعصر، ہم کہیں گے والتین والزیتون. پھر کہا وطور سینین، اس پہاڑ کی قسم ہے جس پہاڑ پر میرا کلیم تھا. اب کلیم اللہ کا بھی ذکر آ گیا. وہذا البلد الامین، اس شہر کی قسم، حالانکہ وہاں تو خانہ کعبہ بھی ہے، اس شہر کے اندر تو حجر اسود بھی ہے، جنتی پتھر بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے. کہا نہیں نہیں محبوب سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن چونکہ تو اس شہر میں پیدا ہوا اس لیے اس شہر کی قسم. تو بات تو محبوب سے جڑنے کی ہے، تم محبوب سے جڑ جاؤ. تو تمہارے لیے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین درجے میں پیدا کیا، بہترین صورت میں پیدا کیا. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، چونکہ حوالہ پورا موجود نہیں ہے اس لیے صرف ذکر کرتا نکل جاتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت بنائی ہے یہ تو اپنے محبوب کی صورت پہ صورت بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو محبوب کی صورت کو بھی بڑا پیار کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر میں نے جب وہ پڑھا تو مجھے اپنے پیر و مرشد کا جملہ نظر یاد آیا. میرے پورے مرشد بڑے سخت مزاج تھے، بڑے سخت مزاج، اور وہ جتنے یہ بے دین لوگ تھے جو حضور کی شان میں بے ادبیاں کرتے تھے انہیں کھلے عام کہا کرتے تھے جہنم کے خنزیر، جہنم کے خنزیر. میں وہ جب حدیث پڑھی تو مجھے پتہ لگ گیا، میں نے کہا واقعی کہ انسان کو انسانی شکل میں دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا، کسی کو کتے کی شکل میں، کسی کو خنزیر کی صورت میں، کسی کو کسی اور صورت. ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی جیسے پہلی امتوں کی شکلیں بدلتی تھیں. اس امت سے وعدہ لیا گیا، حضور سے وعدہ کر لیا گیا کہ نبی آپ کی صورت، آپ کی امت کی صورت نہیں بدلے گی، آپ کی امت کی صورت نہیں بدلے گی. تو نہیں بدلی نا، ہم جھوٹ بولتے ہیں صورت نہیں بدلی، ہم کم تولتے ہیں صورت نہیں بدلی، ہم دیانتداری نہیں کرتے صورت نہیں بدلی. ایک بابا جی خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. ایک ٹیلے پہ بیٹھے، اب تو ٹیلوں والا زمانہ چلا گیا، کبھی وہاں ٹیلے بھی ہوتے تھے، دور دور تک میدان ہوتے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے روئی جا رہے ہیں. ایک نوجوان بڑی محبت والا، اس کا دل، اس کی نظر پڑی بابا جی پہ، وہ طواف چھوڑ کے بابا جی کے پاس چلا گیا. کہتا بابا جی ساری دنیا طواف کرنی پئی ہے، جب تساں آپ سے کلے آگے بیٹھے روئی جا رہے ہو، آؤ طواف کریے. کہا بیٹا آج دل نہیں کر رہا، آج دل نہیں کر رہا طواف کرنے کو. کیوں بابا جی؟ بابا جی نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اس کو سارے کوئی خنزیر نظر آیا، کوئی کتا نظر آیا، کوئی کچھ نظر آیا، کوئی کچھ نظر آیا. وہ بڑا پریشان ہوا، لڑکا بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ بابا جی نے ہاتھ اٹھایا، اسے پھر انسان نظر آیا. تو بعض لوگوں پہ کشف کھل جاتا ہے، جیسے دیوبندیوں کے عالم دین اشرف علی تھانوی صاحب کا کشف کھل گیا تھا ان کے مطابق. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں کھلا تھا، بند تھا. اس لیے کہ جب وہ داتا حضور حاضری دیتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنی بات سے نہیں کہہ رہا، کتابیں پڑھ لیجئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اشرف علی تھانوی صاحب لاہور آتے ہیں
تو اپنے مریدوں کو کہتے ہیں جوتیاں اتار لو، جوتیاں اتار لو، میں یہاں پہ علی اجویری کے مزار کے اوپر انوارات کی بارش دیکھ رہا ہوں۔ اب ایک بات ذرا سمجھنے والی ہے، اگر آپ کو انوارات کی بارش نظر آ گئی ہے، پھر آپ یہ جملہ کہیں کہ مزار پہ جانا شرک ہے، تو آپ خود مشرک ٹھہرے۔ جب انوارات پہ جب مزارات پہ اللہ تعالیٰ کے انوارات کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے، تو بھائی پھر تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھ کے تسلیم نہ کرنے والا ابو جہل ہوتا ہے۔ میں کسی کو ابو جہل نہیں کہہ رہا، میں بات جو کر رہا ہوں میرا جملہ یاد رکھنا، دیکھ کر تسلیم نہ کرنے والا ابو جہل ہوتا ہے۔ مثال دوں، حضور نے چاند کو 2 ٹوٹے کیا، معجزہ بھرا پڑا ہے، ابو جہل نے دیکھا، مانا نہیں مانا، اس کا مطلب ہے دیکھ کے نہ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ ابو جہل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہم لوگ الحمدللہ بغیر دیکھے یقین رکھتے ہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ ان بابا جی کا کشف ہوگا، لیکن یہ ایسے کشف ہر کسی کو نہیں ملا کرتے، اور یہ کوئی میں نے حدیث بھی نہیں بیان کی کہ حوالہ دوں، یہ ایک بابا جی کا واقعہ ہے، دل مانتا ہے مان لو، نہیں دل مانتا نہ مانو، پھینک دو پیچھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اندر خاصیتیں یہ ہیں، خنزیر حرام کھاتا ہے، مسلمان آج سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، 70 کے پیسے دے کے 1 to 5 کے پیسے لیتا ہے۔ ہمارے تلے میں ماشاءاللہ عروج پہ کاروبار چل رہا ہے، زیورات کے اوپر سود لیا جا رہا ہے، عروج پہ کاروبار چل رہا ہے۔ جو سود نہیں ہے اس کو سود سمجھا جا رہا ہے، اور جو سود ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے یہ قسطوں والے کاروبار کے اوپر کہا کہ جی یہ سود ہے، اور ہم الحمدللہ فقیر ثابت کر سکتے ہیں یہ سود نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے 2 منٹ لگیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو سود ہوتا تھا اور آج تک جو سود چلتا رہا ہے، وہ سود یہ ہوتا تھا 1 لاکھ دیا اور اوپر مقرر کر لیا تو مجھے اتنے ٹکے دیا کرے گا۔ ٹکوں کا سوال چلتا تھا، آج آپ ریشو لگا لیں کہ میں نے 1 لاکھ دیا تو مجھے 2000 مہینے کا دیا کرے گا۔ 100 سال گزر کے 2000 دیتے ہوئے، لیکن وہ لاکھ وہی پڑا ہوا ہے، وہ لاکھ وہی پڑا ہوا ہے۔ اب قسطوں والے کاروبار پہ آئیے، موٹر سائیکل ہے بازار میں 40,000 کی، آپ کے پاس 40,000 ہے، آپ وہ 40,000 کی جا کے خرید لیں۔ قسطوں والوں نے بھی وہ 40,000 کی خریدی، آپ نے بھی 40,000 کی خریدی۔ اب یہ مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو یہ موٹر سائیکل 50,000 کی دینی، آپ مان گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے آپ کی قسط مقرر کر دی 3,000 یا 4,000۔ جب ایک مقررہ مدت آئی، آپ کی موٹر سائیکل کی پوری قیمت چلی گئی، آپ کے اوپر تو کچھ بھی نہ رہا، سود تو ختم ہی نہیں ہوتا، یہ تو قیمت ختم ہو گئی، اور پھر یہ آپ کی رضامندی سے ہوا۔ ادھر سود میں رضامندی نہیں ہوتی، اچھا مجبوراً دینا پڑے گا، نہیں دیا 1,02,000 روپیہ ہو گیا بھائی۔ اب 1,02,000 روپے پہ 2,020 روپے تو دیا کرے گا۔ وہ بڑھتے بڑھتے پتہ چلتا ہے دادا لوے تو پڑپوتا بھی جا کے نہیں دے سکتا، اور یہ آپ نے لیا اور آپ کی قیمت طے ہوئی اور اس نے وہی قیمت لی آپ سے، تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ لہذا قسطوں پہ چیز لینی ہو بے فکر ہو کے لے لیا کریں، میں خود بہت لیتا ہوں۔ واپس آئیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے اوپر پہنچ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا، بہترین صورت پہ پیدا کیا۔ سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا ہے، انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ ترین ہے، افضل ہے، مگر اگر اس کی صورت یہی رہے اور اس کی سیرت گندی ہو جائے، پھر یہی انسان، سورہ انفال کے اندر اللہ نے کہا شررت دبا، یہی انسان جو ہے یہ خطرناک ترین جانور ہے۔
گندہ ترین جانور ہے۔ جب یہی انسان بدل جائے، یہ نیک نہ رہے، اس کی سیرت گندی ہو جائے، یہ غلیظ ہو جائے، یہ مکروہ ہو جائے، تو اس کی شکل جو ہے وہ تو بظاہر وہی ہے، لیکن اس کی سیرت نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھا۔ جب سیرت خراب ہو جائے تو اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اور جب اخلاق بگڑ جائیں تو پھر قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی، بے شک انسان نقصان میں ہے، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، یزید گھاٹے میں ہے۔ آج محرم کا آخری جمعہ ہے، یزید گھاٹے میں ہے، شمر گھاٹے میں ہے، عمرو گھاٹے میں ہے۔ قیامت تک جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے وہ گھاٹے میں ہیں۔ اگر انسان بگڑ جائے، یاد رکھیے وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ظالم ہے، سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، اور صاحب ایمان لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس آیت کی چلتی پھرتی تفسیر جو ہے وہ امام حسین ہے، امام حسن ہے، سید الشہداء۔ امام حسین کے بعد سید الشہداء حضرت عثمان غنی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عثمان غنی کے بعد عمر فاروق ہیں، اور مولا علی ہیں، اور ہر وہ صحابی ہے جس نے حضور پر اپنی جان قربان کی ہے، جس نے دین اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھے داخل ہو گئے، آدھے شیطان کی طرف، روح اسلام کی طرف، چہرہ سارا شیطان کی طرف۔ چہرہ، اب میں اپنی مثال دے دیتا ہوں نا، کسی اور کو نہیں کہتا نا، چہرہ سارا اسلام کی طرف، روح گند کی طرف، سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور دشمن بتا بھی دیا پھر بھی ہم اسے دشمن نہیں سمجھتے۔ تو فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کی چلتی پھرتی تصویر حسین ابن علی ہیں، حسین ابن علی ہیں، اور تتبعوا خطوات الشیطان کی چلتی پھرتی تصویر یزید ابن معاویہ ہے، شمر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یزید سے بڑی ہمدردیاں ہیں، یوٹیوب بھی بڑی پڑی ہے، ان کے خلاف بھی میں نے ایک تقریر کر دی ہے، 9 محرم کو کر دی تھی، دوسری انشاءاللہ میں تیار کر رہا ہوں، کیونکہ میں حوالوں کے بغیر تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں، تو انشاءاللہ تعالی حوالے لا کے پھر بات کروں گا۔ فی الحال جو لوگ اس سے بڑی ہمدردیاں رکھتے ہیں، یزید کا انہیں قرآن نظر آتا ہے، یزید کی نمازیں نظر آتی ہیں، انہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں امام حسین کربلا کے اندر شہید نظر آتے ہیں۔ اگر یزید کے اندر کوئی بھی خوبی ہوتی، کوئی ایسی خوبی ہوتی جو امام حسین کو نظر تو آتی، تو آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، لیکن امام حسین کا بیعت نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ یزید کے اندر خوبی کوئی نہیں تھی، یزید کے اندر خوبی، ورنہ وہ یزید کی حاکمیت کو ضرور تسلیم کرتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے اپنے باپ کو تسلیم نہیں کیا، تو اس سے نوح علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ امیر معاویہ کا بیٹا یزید، اس سے امیر معاویہ کی صحابیت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد، اس سے سعد بن وقاص کی صحابیت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بیٹا بغیرت نکلا تو کیا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے محدث ہیں، تو اس سے اکرمہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ باپ ابو جہل ہے، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو صحابی، تو جو اسلام میں داخل ہو گیا رشتہ داری علیحدہ کر دیں کہ یہ اس کا بیٹا اس لیے یہ ایسے ہے تو باپ بھی ایسے ہے۔ اگر باپ بھی ویسے ہی ہے تو معاف کرنا، پھر پورے کافر ہو جاؤ، نوح علیہ السلام کو بھی غلط کہہ دو، کیونکہ ان کا بھی تو بیٹا غلط تھا نا۔
تو بھائی معیار یہ نہیں ہے کہ باپ غلط ہے تو بیٹا بھی غلط ہے، بیٹا غلط ہے تو باپ بھی غلط ہے. معیار ہے فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. جو اسلام میں داخل ہو گیا ہے وہ کافر کا بھی بیٹا ہے تو اب کافر نہیں رہا، اس کا اس کے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. اب یہودی بڑا سر پیٹ رہا ہے، وہ بنیاد پرست مسلمانوں کو نشانے بنا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بنیاد کسی اور نے نہیں ہمیں دی. ہمارے نبی کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ قیامت تک کے ہر چیز کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے تھے. اگر دیکھ نہیں رہے تھے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے، عورت کپڑا پہنے گی لیکن پہنا نہیں ہوگا، سریعان زنا ہو رہا ہوگا. یہ میرے نبی کے فرمان ہے نا، قیامت کی نشانیوں کے اندر ہے. تو جو اتنی نظر رکھتے ہوں، جو اتنی نظر رکھتے ہوں، تو انہیں پتہ تھا کہ بنیاد پرستی کے اوپر بھی ایک دفعہ تہمت اٹھے گی. تو کچھ نام نہاد مسلمان کہیں گے او نہیں جی نہیں، اسی نہیں بنیاد پرست، ہم بنیاد پرست ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. اور دلیل ہمارا چہرہ ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑا نہیں. داڑھی ہمارے نبی کی سنت، امامہ ہمارے نبی کی سنت، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہمارے نبی کی سنت، نماز ہمارے نبی کا ادا، روزہ ہمارے نبی کی ادا، قرآن ہمارے نبی کا نصاب. ہم نے نہ اپنا نصاب چھوڑا، نہ ہم نے اپنے نبی کی صورت کو چھوڑا، نہ ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑیں گے. تو بھائی ہاں ہم بنیاد پرست ہیں. امام حسین نے بھی اسی بنیاد کے اوپر ہی اپنا سر جو تھا وہ کٹوایا تھا. ہم بھی کٹوانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. جس کا دل کرتا ہے آگے بحث بھی کر لے اس معاملے کے اوپر، مباحثہ بھی کر لے، مباہلہ بھی کر لے، کھلا چیلنج ہے. اس معاملے کے اوپر ہم کسی کے ساتھ جھکیں گے بھی نہیں، بکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. یہ دونوں اسلام، جو یزید کا اسلام تھا اور جو حسین کا اسلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اسلام آج بھی موجود ہیں. اسلام کے نام پہ مسلمان کہلانے والے اور وہی لوگ اسلام کا مذاق اڑانے والے آج بھی ٹی وی کے اوپر اینکر بیٹھتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور دوسری طرف کوکب نورانی جیسے جید علماء بھی ٹی وی پر ہی بیٹھتے ہیں. یہ دونوں اسلام آج بھی موجود ہیں. فلموں والا، ڈراموں والا، یزیدیت والا اسلام آج بھی موجود ہے. مسجد والا، قرآن والا، یہ اسلام آج بھی موجود ہے. فیصلہ تم نے کرنا. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تو نے کون سا اسلام چننا ہے. دو کردار، جب آدم کو بنایا تو دو کردار، ایک آدم ایک شیطان. آدم سے غلطی ہوئی فوراً توبہ کر لی، 300 سال روتے رہے. شیطان سے غلطی ہوئی اکڑ گیا. 14 صدیوں کے بعد، کتنی صدیوں کے بعد، معاف کرنا 14 صدیاں نہیں، پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی، ہمارے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کے نواسہ اور دوسری طرف یزید، پھر دو کردار، ایک کردار گندا، ایک کردار غلیظ، ایک کردار فلموں والا، ایک کردار مرغ لڑانے والا، ایک کردار بندر نچانے والا، ایک کردار اہل بیت کے اوپر آوازیں کسنے والا، اور دوسرا کردار برے کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دینا، برے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. آنکھیں بند کیجئے، سوچئے ہم نے ووٹ کس کو دیا ہے، اچھے کو کہ برے کو؟ ووٹ کا مطلب ہے ہم نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے. آنکھیں بند کیجئے، سوچئے حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے حسینی روح تڑپتی رہ جاتی ہے، ہم یزید کو ووٹ دے کے آ جاتے ہیں. حسینی روح تڑپتی رہ جاتی ہے، ہم یزید کو ووٹ دے کے آ جاتے ہیں. ہم یزید کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارا ساتھ یزید کا ساتھ ہوتا ہے. تو پھر میں کیسے کہوں فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کاش